اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آج میں بات کروں گا جو کہ صفدر اعوان صاحب نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے دربار مزار کی بے حرمتی کی۔ اچھا، دربار لفظ میں اس لیے کہا کہ قائد اعظم بھی اللہ کے ولی تھے۔ یہ میں نے ایک اخبار میں، ایک پرانا اخبار تھا، اس کا ایک تراشا پڑھا کہ حضرت تقی عثمانی، یعنی مولانا شبیر عثمانی صاحب تھے۔ تقی عثمانی صاحب کے میرا خیال والد صاحب ہیں، تو وہ مخالفت کیا کرتے تھے قائد کی، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو جنازہ انہوں نے پڑھایا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تو ساری زندگی مخالفت کی ہے، تو آپ نے ان کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رات جب قائد فوت ہوئے ہیں تو مجھے رات خواب آیا اور حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ یہ میرا سپاہی ہے، یعنی ان کے کندھے کے اوپر محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ میرا سپاہی ہے۔ وہ کہتے کہ بتاؤ، اس خواب دیکھنے کے بعد میں ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھاتا؟ وہ ہستی عظیم ہستی ہے۔ تو بابا قوم کے مزار کی بے حرمتی ہوئی، تو اس حوالے سے میرا آج کا یہ موضوع ہے۔ میرا نام ہے محمد یوسف ریاض مدنی، یوسف مدنی، اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی۔ آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، کامنٹ بھی کریں۔ اچھا جی، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو انہوں نے صفدر اعوان صاحب نے کراچی پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے وہاں مزار پر حاضری دی، بڑی اچھی بات ہے۔ اور وہ صفدر اعوان صاحب خود بھی یہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو گھرانہ ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم اس چیز پہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ہم مولا علی کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں دل و جان سے۔ ہم اپنے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ اور ان کی اہل بیت کے عاشق لوگ ہیں، تو ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو ہم آپ سید الانبیاء علیہ السلام کے جاننے والے لوگوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ہم ان کے بھی عاشق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہرحال اس چیز پہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ بے شک درست ہوگا، اور اس چیز پہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو کام انہوں نے ادھر بابا قوم کے مزار پہ کیا، ایک گھسا پٹا نعرہ، اور جس کا نعرے کا جو ان کا نیریٹو ہے وہ ایک بدنیتی پر مبنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس کے پیچھے قوم کی خیر خواہی ہے، اس ملک کو آگے لے جانے کی ایک سوچ ہے، اور اس ملک کے ساتھ وفاداری کی سوچ ہے، پھر تو وہ نعرہ بڑا زبردست ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ووٹ کو عزت دو۔ لیکن اگر اس نعرے کے پیچھے اپنا ذاتی مفاد ہے، اپنی جیبیں بھرنی ہے، اپنے بچوں کی جائیدادیں بنانی ہیں، اور پیسہ بھی ملک سے باہر لے کر جانا ہے، منی لانڈرنگ کرنی ہے، جو کہ آلریڈی کیس بنے پڑے ہیں، اور باہر جو پیسہ پڑا ہے، جو محلات میں وہ رہ رہے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے، تو اگر تو یہ بیانیہ اس لیے ہے کہ جو آلریڈی ہم نے لوٹا ہے اس کو بھی سیکیور کر لیں اور اس کو بھی بچا لیں، اور اس کے بعد پھر لوٹیں اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو، تو یہ بیانیہ ڈیفینیٹلی ہر صورت ایک بدنیتی پر، بددیانتی پر یہ نعرہ مبنی ہے۔ تو ہم اس نعرے کی مذمت کرتے ہیں، بابا قوم کے دربار کی، مزار کی، اس قبر کی جو بے حرمتی ہوئی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پولیس کا رویہ کہ قانون موجود ہونے کے باوجود انہوں نے ایف آئی آر نہیں دی، ہم اس پولیس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ پولیس اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ادارے ہوتے ہیں ان کا کام ہی لا اینڈ فورس ہے۔ اگر وہ انکار کر دیں تو پھر یہ دنیا کدھر جائے گی؟ اور انہوں نے اپنے حلف سے
یہ غداری کی ہے، میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے حلف اٹھایا تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بددیانتی کی ہے اور ان کی غیرت جاگی ہے۔ تو ہر جو غیرت مند انسان ہے اس کی غیرت جاگنی چاہیے، لیکن ہر اس معاملے پر جو کہ اس کے حلف کے مترادف ہو، خلاف ہو، ہر اس شخص کا مطلب یہ دل ہونا چاہیے، اس کی سوچ ہونی چاہیے کہ اگر مجھے غلط کام کہا جا رہا ہے تو اس کو لازمی یہ مطلب اپنی اس کی غیرت جاگنی چاہیے، اس کو انکار کرنا چاہیے کہ جی میں غلط نہیں کروں گا، بے شک اس میں میرا مفاد ہے اور میں غلط نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ذاتی مفاد سے اوپر جانا پڑے گا، ہمیں لالچ سے اوپر جانا پڑے گا، ہمیں اپنے تعلقات سے اوپر جانا پڑے گا، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ ایک بہت عظیم ملک ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور ایٹمی ہتھیار ہیں الحمدللہ دنیا کے جدید ترین۔ تو اس ملک کو یہ لازمی بڑے بڑے مسائل اس کے لیے موجود ہیں، تو اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ بیشتر، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 98% 98% مسلمان ہیں۔ تو ہمیں تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم غلط کام کریں، یعنی ذاتیات سے ہٹ کے۔ دیکھو ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارے قومی لیول کے معاملات ہیں، جو ہمارے ڈیوٹی کے فرائض ہیں، جو ہمارے اس طرح کے معاملات ہیں، ان میں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایسا اسلامی ملک ہو یا دیگر بھی جو مسلمانوں کے ملک ہیں، وہاں تو جرائم ہونا ہی نہیں چاہیے، وہاں تو ایسی چیز ہو ہی نہ۔ اور میں کہتا ہوں ہمارے تھانے یا ہماری کچہریاں تو خالی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے اس کے اوپر جو ہمارے معاملات ہیں، چلو ذاتی طور پہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں ان میں تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں ہی نہ، کسی کا حق کھانا، کسی کے پیسے مار لینا، کسی کا مطلب کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کر کے اور پھر اس سے مکر جانا اور پھر اس کا حق نہ دینا، یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے، جس طرح کے ناحق خون ہو رہے ہیں، لوگوں کے جائیدادوں پہ قبضے، پلاٹ پہ، زمینوں پہ، اور لوگوں ہماری چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں ان کے اوپر ہم لوگوں سے جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ تو سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں تھا۔ تو میں یہ بات ایک قومی تناظر میں کر گیا، لیکن میرا موضوع تھا بابا قوم کا مزار، تو کسی بھی عام قبر کی بھی بے حرمتی کرنا منع ہے، اور جوتے لے کر قبرستان میں جانا شرعی طور پر منع ہے۔ تو لیکن اگر جیسے قبرستان میں کانٹے شانٹے یہ وہ مسائل ہوتے ہیں تو لوگ جوتے نہیں بھی اتارتے، تو وہ ایک الگ بات ہے، ایک عذر ہے باقاعدہ۔ لیکن باقاعدہ اگر آپ بے حرمتی کے حوالے سے ایسا کریں تو یہ انتہائی گھٹیا چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں دکھ ہوا ہے کہ بابا قوم ہمارے جو قومی باپ بھی ہیں، روحانی باپ کہہ لیں، قومی باپ کہہ لیں، ایک انہوں نے اس ملک کے بانی ہیں اور ایک نظریہ تھا ان کا، تو جس کے تحت یہ ملک اس اسلام کے نام پر یہ واحد ریاست بنی، اور اس ملک میں انہوں نے ایک خوبصورت نعرہ لگایا کہ یہ سیکولر ملک ہوگا، لیکن اس سیکولر ملک میں مسلمانوں کو آزادی تو ہوگی، ظاہر ہے کہ یہ اسلام کے نام پر ملک بنا ہے، لیکن غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے اپنے ان کے مذاہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ ایک موقف تھا بابا قوم کا، اور انہوں نے ایک ریاست کا قیام عمل میں لانے کے لیے ایک جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کی بنیاد پر یہ ایک عظیم ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔
تو ہم ایسی جو اپنا سوچ ہے پی ڈی ایم کے لوگوں کی یا ان کے کچھ اپنا لیڈران کی، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز اس طرح کی ملتی رہیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ ہم آپ کو مزید کیا دے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔